ارن کرنا ہے. دیکھیے یہ معاشرہ تو یہ عزت آپ کو پہلے دن عطا کر دے گا، لیکن آپ نے ہر روز آج سے لے کے جب تک آپ اس پروفیشن میں ہیں آپ نے اس عزت کو ارن کرنا ہے، اس کو کمانا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ عزت بہت آرام سے کمائی جا سکتی ہے. معاشرہ صرف آپ سے دو چیزیں مانگتا ہے، صرف دو چیزیں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوگی؟ آپ کی پڑھائی لکھائی قابلیت یہ ساری چیز ملا کے آپ سے معاشرہ صرف دو چیزیں مانگتا ہے. پہلی کیئر. یقین کیجئے کہ جب ہمارے جو پریڈیسیسرز ہیں، جو طبیب تھے، جو اینشنٹ ہسٹری میں لوگوں کا علاج کرنے والے تھے، شاید ان کے پاس وہ طریقہ علاج نہیں موجود تھے جو آج آپ کو میسر ہوں گے، اور آپ کو ہم سے زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ اگلی نسل ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی عزت معاشرے میں اتنی تھی. اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ سائنس ان کے سامنے پریزنٹ کر رہے تھے اپنے مریضوں کے سامنے، یا کوئی بہت ہائی ٹیک ٹریٹمنٹ ان کو آفر کر رہے تھے. آپ کیئر پرووائڈ کر رہے تھے، اور کیئر کا تعلق آپ کے ایٹیچیوڈ، آپ کے دل، آپ کے دماغ، آپ کی انسانیت سے ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو معاشرہ آپ سے مانگتا ہے. پہلی عزت وہ آپ کو اسی پہ عطا کر دیتا ہے. اور دوسری چیز تھوڑی سی قابلیت. میں تھوڑی سی اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ڈھیر سارا حصہ اس ایکسپیکٹیشن کا کیئر اور کنسرن کے ساتھ ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مریض آ رہا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، مریض جس کے پاس جا رہا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے کہ اس کو تھوڑی کسی کیپیبلٹی کے ساتھ دیکھا جائے. پہلی ایکسپیکٹیشن ہے، آپ یقین کیجئے، وہ آپ کے اپنے دل و دماغ سے. آپ ڈاکٹر تو بن گئے ہیں، آج سے بن گئے ہیں، یقین کیجئے. آپ نکلیں گے اس دروازے سے ہر کوئی آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوگا. لیکن جب ہم وہ آپ کے اپنے پرسنل ایٹیچیوڈ سے ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور ٹریٹ سے مراد میری میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹریٹ سے مراد میرا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ دور حاضر میں آپ کنٹینیوس لرننگ کریں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. بہت سال پہلے ریزیڈنسی کے دوران، یہ امریکہ کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کال روم میں وہ 10-12 سال پرانی ہیریسن پڑھی تھی. آپ ابھی ہیریسن سے واقف نہیں ہیں، پر ہیریسن میڈیسن کی ایک بڑی مستند اور مشہور کتاب ہے. تو آج بھی وہ تو 2-3 والیومز میں اب ہے، لیکن اس زمانے میں سنگل والیوم تھی جو میں نے دیکھی. تو وہ اس سے کوئی 10 یا 12 سال پرانا ایڈیشن تھا، اور اس کو ہم محظوظ ہونے کے لیے پڑھتے تھے. کیونکہ اس میں جو چیزیں لکھی تھیں وہ کئی دفعہ اس وقت 1980s میں 90s میں وہ کسی حد تک آلموسٹ مذاق خیز لگتی تھیں. آپ کو شاید جس دور میں ہم نے کتاب پڑھی وہ آج مذاق خیز لگے، بٹ یہ ایک ایوولوشنری طریقہ ہے، ہماری اس فیلڈ کا سائنس ہے جو ایوالو کرتی ہے. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. اور اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے تو وہ جو دو میں نے چیزیں آپ سے مانگی ہیں یا آپ کا معاشرہ آپ سے مانگتا ہے، ان میں سے ایک مسنگ ہو جائے گی. یعنی آپ کی جو کیپیبلٹی یا قابلیت ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگی. اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، کریٹیکل تھنکنگ ضرور رکھیے. ہر چیز کو بعین ہی ایکسیپٹ کر کے نہ کر لیں. آپ اس کی ڈور پکڑیں اور پیچھے تک جائیں. آخر کس بیسس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ چیز مؤثر ہے، اچھا اس کا کہاں ڈیٹا تھا، وہ کیسے کیا گیا؟ سوال پوچھیے. اور سوال پوچھنے میں اور ان کا جواب ڈھونڈنے میں کوئی آپ کو توقف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ساری بہترین ڈیولپمنٹس جو ہیں سائنس کی اور ہماری فیلڈ کی گئی. اس سے منسلک ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج تک ہم اس ملک میں میڈیکل سسٹم میں انفارمیشن کے کنزیومر رہے ہیں. کتاب پڑھ لی، کسی اور کی ہوئی ریسرچ پڑھ لی اور اس کو پیرٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک، اب دور آ گیا ہے، ہمارا ملک اس جگہ پہ آ کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ٹیکنالوجیکل مسل موجود ہے کہ ہم اس نالج کے جنریٹر بن جائیں، انوویٹر بن جائیں، صرف اس کے کنزیومرز نہ بنیں. پکی پکائی نہیں ہمیں کھانے کی ضرورت، ہمیں ریسرچ کرنی ہے، چیزیں ایجاد کرنی ہیں، چیزیں بنانی ہیں، نت نئی چیزیں سامنے لے کے آنی ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہ نہ کر سکیں. انفارمیشن کا انبار ہے. وہ دور گزر گیا کہ ہم 1 یا 2 جرنل آتے تھے
میڈیکل کالج کی لائبریری میں، اور اس میں بھی آپ پروفیسر کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے کہ یار اب سر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت تو یہ نہیں پڑھا جا سکتا. آپ کے تو ہر فون کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہے. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اب سب کے پاس ڈیٹا کنیکشنز ہیں، سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو یہ چیز میسر نہ ہو تو پرانا فون لے کے ڈیٹا کنیکشن انیبل کروائیں. خدا را پڑھیں لکھیں، اپنے ایکشنز، اپنی چیزیں جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان پہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں. اس کے بغیر آپ قابل پروفیشنل نہیں بن سکتے. میں نے کہا آپ کو 2 ہی چیزیں مانگ رہا ہے آپ کا معاشرہ آپ سے، تو یہ دوسری چیز پوری کرنی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا، اب 2 چیزیں اور ذکر کر دوں. یہ تو جنیرک باتیں ہوگی، یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں جن کا خاص طور پہ ہمارے انوائرمنٹ سے، پاکستان سے، پھر پمس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے، جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ ایک ایسا ادارہ جوائن کر رہے ہیں جو ایڈوانسڈ ہے، جس میں نئی ترین جدت پیدا کی گئی. اس بلڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی جگہوں سے مختلف ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ادارہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، جو اس کے ایسوسیٹڈ ادارے ہیں، اس کے ساتھ جو یونیورسٹی ہے جو اس کی اوور سائٹ والی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے لیول پہ کام کریں کہ ایک قابل ملک جیسے کہ پاکستان ہے اور ہم میں کیپیبلٹی ہے کہ دارالخلافے کے اندر ایک پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ جب موجود ہو تو اس کی جو لیول آف فنکشننگ ہے وہ 99% پہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے دکھایا آپ کا جو سروے ہوا پی ایم سی نے جو کیا اسکول آف ڈینٹسٹری کا، اس میں اسی قسم کے آپ کو مارکس اور ریمارکس دیے گئے ہیں اور آپ کے فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکشنز کی گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی آپ سب کی مدد سے. کوئکلی 2 باتیں کر دوں. پاکستان میڈیکل کمیشن، جس کو پہلے ہم پی ایم ڈی سی بولتے تھے، اس کو امپروو، انہانس، اپ گریڈ، ماڈرن دور میں لانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری، ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن اینڈ ایٹ دا پوائنٹ آف ایگزٹ دنیا میں کسی کے مقابلے پہ ہوں، ان کے ہم پلہ ہوں، کسی طرح سے پیچھے نہ ہوں. دنیا آگے جا رہی ہے تو ہم نے کسی صورت بھی پیچھے نہیں رکھنا. آپ سب لوگ جب گریجویٹ کریں گے، آپ سارے لوگ ایک انٹرنس ایگزام دے کے آئے ہیں، دیا نا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ صرف اتنا مقصد تھا کہ 5 یا 4 سال کی جو ہم تعلیم اور ریگرس تعلیم کے میں آپ کو ڈال رہے ہیں، اس کو ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ بچے اس قسم کی ریگرس پڑھائی کر سکتے ہیں، کیا ان کی ایکیڈیمک اچیومنٹ اس وقت تک ایسی ہے کہ یہ سہار لیں گے. اس کا آنسر ہمیں یس مل گیا آپ کے ریزلٹس کے ذریعے. اب آپ پڑھائی شروع کریں گے، آپ کے ایگزامز ہوں گے، آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایویلویٹ کرے گی، لیکن آخر میں جب آپ سب پڑھ لکھ چکیں گے، ہم ایک اور چیک آپ سے چاہیں گے، وہ ہے NLE. اس سے خدا کا واسطہ نہیں گھبرائیے گا. جس بچے نے، جس نوجوان نے، خاتون نے، بچہ نہیں میں کہنا چاہتا، آپ ماشاءاللہ ایڈلٹس ہیں، آپ نے جس کسی نے دیانتداری سے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، وہ حلوے کی طرح اس امتحان کو پاس کرے گا. ٹھیک، ہم صرف یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بیس لیول سے اوپر ہیں، اس سے پہلے کہ ہم معاشرے سے کہیں کہ دیکھو یہ ہمارے نوجوان ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہیں، ہم ان کو اسٹیمپ آف اپروول دیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ کا علاج ٹھیک کریں گے. اور دنیا دیکھے گی اس بات کو. اور مجھے امید ہے کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، دوسرے ممالک ہیں، میں بہت زیادہ پرومس نہیں آپ کو کرنا چاہتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے دیگر ممالک میں اسٹینڈرڈائزڈ ایگزام کی وجہ سے آپ کو کچھ آسانیاں پیدا ہوں. سو یہ تو تھا پی ایم سی کے بارے میں. ایک اور چھوٹا سا ذکر کر دوں آپ کے اپنے ادارے کے بارے میں. دیکھیے ڈاکٹر پروفیسر رضوان نے ذکر کیا اکاؤنٹیبل سسٹمز کا. ہر وہ سسٹم جس سے کچھ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جس سے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کیسے چل رہی ہے، کیسے نہیں چل رہی، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس اکاؤنٹیبل سسٹم کو بنانے کی خاطر کہ جو MTI کا ابھی آرڈیننس اور بعد میں ایکٹ آئے گا، اس سے بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو اونچا اڑائے گا، آپ کا ادارہ بہتر طور پہ چلے گا، آپ کو جو ریسورسز چاہیے وہ بہتر طور پہ ملیں گی اور آپ سب اس سے بہتر پروفیشنلز بن سکیں گے. آخر میں میری دعا ہوگی آپ سب کے لیے کہ آپ جو یہ مبارک قدم آپ آج رکھ رہے ہیں
اس میں آپ سے دنیا کو، آپ کے مریضوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، معاشرے کو فیض حاصل ہو، سچ میں فیض حاصل ہو، اور آپ سے فائدہ اور بینیفٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو نہ ہو، دنیا بھر کو، انسانیت کو ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو بیسٹ وشز اور پریئرز کے ساتھ اس پروفیشن میں داخلے کی مبارک دیتا ہوں، آپ کے والدین کو بھی۔ نارملی تو میرے خیال وائٹ کوٹ سیریمنی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب پیرنٹس بھی ہوں، ایک وہ جوائنٹ موقع ہوتا ہے، لیکن چلیں کووڈ نے کچھ معاملات تبدیل کر دی، تو پھر بھی آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ورچولی، اور آج اس کے بعد شام کو آپ ان کو ایک اپ ڈیٹ دیں گے۔ تو آپ سب کو، آپ کے اساتذہ کو مبارک ہو۔ اگین آئی تھنک وی شوڈ ریکگنائز، اچھا قدم رکھنے والے جو ہیں ان کو ہمیشہ ریکگنائز کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ڈاکٹر انصر آپ نے ایک بہت مبارک چیز کا، جسے کہتے ہیں، پہلی بنیاد رکھی تھی، اور یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ تو آئی تھنک آپ کو تو آج خصوصاً بہت اسپیشل قسم کی مبارک جو ہے وہ ڈیزرو ہوتی ہے۔ اگین آئی تھنک وی مسٹ آلویز، اب آئی تھنک اگر ممکن ہوتا آج پروفیسر جاوید کو بھی بلاتے، لیکن بہرحال چلیں ان کو بھی ہم شکریہ ادا کریں گے ان سب کے بہاف پہ۔ بہت شکریہ۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ ایک ڈاکٹر کا مریض کے لیے رویہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہیلتھ پروفیشنل کے لیے جدید علوم سے آگاہی وقت کی ضرورت ہے۔ طب مقدس پیشہ ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔